الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ قابل صد عزت و تکریم زینت السادات عزت مآب محترم سید قاسم الحسنین شاہ صاحب زیدہ شرفہ سرمایہ اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد صدام حسین سلطانی صاحب زادک اللہ علما وعملا، پیکر اخلاص صدر محفل محترم خلیفہ صابر حسین نقشبندی صاحب، میرے استاد محترم نہایت عزت کے لائق قاری نور خان چشتی صاحب، خطیب اہل سنت محترم حضرت علامہ قاری محمد شفیق صاحب، رونق محافل اہل سنت عظیم نقیب محترم غلام مرتضی حبیبی صاحب، بلبل باغ مدینہ حافظ محمد اویس صاحب، دیگر ارباب علم و دانش بزرگان دین و ملت، آج ہم سب مرحوم عظیم عاشق رسول محمد افسر جنجوہا راہیہ ان کے صاحبزادگان کی خصوصی دعوت پر انہی کی یاد میں ہونے والی اس خوبصورت ماہانہ محفل میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور حضور غوث الثقلین کی خدمت میں قبول و منظور فرمائے، اور جمیع اہل خانہ کو اس خوبصورت محفل پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگ عظیم عاشق رسول محمد افسر جنجوہا راہیہ کے درجات کو اللہ مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید کا نور عطا فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے ہمیں انبیاء و اولیاء کا ادب بھی عطا فرمایا ہے۔ اہل سنت کا دوسرا نام اگر رکھا جائے تو وہ اہل ادب ہے۔ انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، بلکہ اس خاک کا بھی ادب جس خاک نے ایک مرتبہ حضور کے نعلین کے تلووں کا بوسہ لیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل ادب ہیں، تو ہم اولیاء، انبیاء، صحابہ و اہل بیت ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ ان ہستیوں سے ہماری محبت کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، چونکہ یہ ہستیاں اللہ کی محبوب ہیں،
تو جب ہم ان سے محبت کریں گے تو ان سے محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوبوں میں شامل فرمائے گا۔ یہ وجہ ہے اولیاء سے، انبیاء سے، صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوبوں سے محبت کریں گے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کہیں یہ خیال، یہ تصور اور یہ نظریہ ہمارا اپنا بنایا ہوا تو نہیں، ہمارے اپنے ذہن کے مطابق تو نہیں، یا اس نظریے اور اس خیال اور اس کنسپٹ کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ کے محبوبوں سے محبت کا درس عطا فرمایا۔ کنز الامال شریف، مسند احمد بن حنبل شریف، یہ دونوں حدیث پاک کی کتابیں، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک دیہاتی۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوالوں کے جواب آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سوال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اتفاقاً اس وقت قلم میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ دیہاتی سوال کرتا رہا، میرے مصطفیٰ جواب عطا فرماتے رہے اور میں مصطفیٰ کے تمام جوابات کو تحریر کرتا رہا۔ 40 سوال اس نے، اس دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے۔ ان 40 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں ہمیشہ کے لیے امیر ہو جاؤں، غنی ہو جاؤں، محتاجی، غربت ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کی یہی تمنا کہ غربت کبھی بھی قریب نہ آئے، ہمیشہ کے لیے امیر ہے۔ تو اس دیہاتی نے یہ سوال کیا کہ مجھے ایسا طریقہ بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ میں غنی ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنہیں اللہ رب العزت نے جوامع الکلم کا شان اور اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر امیر رہنا چاہتا ہے تو قناعت اختیار کیا، جو رب نے دیا اسی پر خوش رہنا، اسی پر راضی رہنا، اور اپنے سے امیر تر انسان کو کبھی نہ دیکھنا۔ جو کچھ تمہیں رب نے دیا ہے بس اسی پر راضی رہو اور اسی کے مطابق اپنے اخراجات کو۔ سب سے بڑی امیری ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اگر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار یا پڑوسی امیر ہو جائے تو فوراً ناشکری ہماری زبان پہ آتی ہے کہ کل تک تو وہ میرے برابر تھا، آج میرے رب نے اسے کیوں نواز دیا ہے اور مجھے محروم رکھا کیوں؟ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے سے امیر شخص کو نہ دیکھو، جب بھی کسی کو دیکھنا ہو اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ اگر تم مکان میں رہتے ہو تو کسی کوٹھی اور بنگلے والے کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہو، اور مکان میں رہ کر جب کسی جھونپڑی والے کو دیکھو
تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے چھت عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، کیونکہ سب سے بڑی امیری یہ کہ جو تمہیں رب نے دیا اسی کے مطابق اپنے اخراجات کا شیڈول بناؤ۔ تو اس نے عرض کیا میں امیر ہونا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا قناعت اختیار کر، سب سے بڑی امیری یہی۔ اس نے دوسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا میں چاہتا ہوں میرے رزق میں، میری آمدن میں برکت، بے برکتی سے میرا رزق محفوظ رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر باوضو رہا کر، باوضو رہنے سے رزق میں بے برکتی نہیں ہوتی، ہمیشہ برکت رہتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ باوضو رہنا تو بڑے دور کی بات، اب چونکہ ہم جدت پسند ہو چکے، اب تو باوضو رہنا تو دور کی بات، ہمارے اکثر نوجوان بے غسلے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں غسل کرنے کا بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم نیٹ سے یہ تو ریسرچ کر لیتے ہیں کہ چہرے کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا، ڈریسنگ خوبصورت کس طرح ہونی چاہیے، رنگ گورا کیسے کیا جائے۔ کاش کہ ہم کبھی یہ بھی دیکھ لیتے کہ صحیح طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باوضو رہا کر، تیرے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسرا سوال پوچھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پہنچوں تو اللہ کے غضب سے محفوظ ہے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ پہ غصہ نہ کرے بلکہ میرا رب مجھ پہ کرم فرمائے۔ ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کی وجہ سے میں رب کے غضب سے محفوظ رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی مخلوق پہ غصہ کرنا چھوڑ دے، رب تجھ پہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ تو اللہ کی مخلوق پہ غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھ پہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ اللہ انسان کسی ادارے میں کام کرتا ہے، جہاں پر بھی کام کرتا ہے، اپنے سے جو سینئر بندہ ہوتا ہے اس پہ انسان کو غصہ نہیں آتا، اور اگر آ جائے تو انسان فوراً پی جاتا۔ کیوں؟ سینئر پہ اگر غصہ کر دیا تو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو اس لیے جب سینئر پہ غصہ آتا ہے تو انسان غصے کو پی جاتا ہے، اور جب کسی جونیئر پہ غصہ آتا ہے، اپنے ماتحت پہ غصہ آتا ہے، تو اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پورے کا پورا غصہ اسی پہ اتارا جائے، پورے کا پورا غصہ اسی پہ اتارا جائے۔ لیکن نہیں، وہ غصہ کسی پہ اتارنے کا وقت نہیں ہوتا، تمہارے لیے صبر کا امتحان ہوتا کہ سینئر پہ تو تم غصہ کر نہیں سکتے، اب وقت ہے، غلطی بھی اس نے کی ہے، تمہیں غصہ کرنے کی، ڈانٹنے کی مکمل اختیار بھی تمہیں حاصل ہے، تمہیں اتھارٹی حاصل ہے، تم اسے غصہ کر سکتے، اسے ڈانٹ سکتے، لیکن پھر بھی تم اس پہ شفقت کرتے ہو، یہ ہے صبر کرنا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم مخلوق پہ غصہ کرنا چھوڑ دو گے، رب تم پہ غصہ کرنا چھوڑ دے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے غلام کو مار رہے، قریب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے غلام کو کوڑوں سے مارنے والے، جتنا حق تو اس غلام پہ رکھتا ہے اس سے کئی درجے بڑھ کر حق میرا رب تجھ پہ رکھتا ہے۔ آج تو اسے مار رہا ہے، یہ تیرا غضب برداشت کر لے گا، پر قیامت کے دن رب نے غضب کیا تو تو اس کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بھی صحابی رسول تھے،
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر گواہ ہو جائیں آپ کے اسی جملے پہ اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی مخلوق پہ غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تم پہ غصہ کرنا چھوڑ دے، رب کے غضب سے محفوظ رہنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو گفتگو کہیں طویل نہ ہو جائے، میں اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ اس نے سوالات کرتے کرتے ایک سوال یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا میں اللہ اور اس کے رسول کا محب بن جاؤں۔ محب تو یہ ہے کہ آپ بھی محب ہیں، میں بھی محب ہوں، آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ایسا پیمانہ نہیں کہ ہم قطعی یقینی طور پر کہہ سکیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہماری محبت کو قبول کیا۔ لیکن جب یہ محبت قبول ہو جائے پھر محب نہیں رہتا، پھر محبوب بن جاتا، کہ پھر وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، پھر اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت فرماتا۔ وہ تھا تو دیہاتی لیکن تھا بڑا سمجھدار۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محب کیسے بنوں، اس نے یہ پوچھا کہ یہ طریقہ بتائیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننے کا طریقہ بتائیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں تو انہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ اور اس کا رسول تجھے اپنا محبوب بنا لے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں تو انہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ اور اس کا رسول تجھے اپنا محبوب بنا لے۔ تو اس سے پتا چلا جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں جب ہم انہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اس محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوبوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تو یہ وجہ ہے کہ ہم انبیاء کرام، صحابہ و اہل بیت، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، کہ جب ہم ان سے محبت کریں گے تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے گا۔ اولیاء سے محبت اب چونکہ ماحول بدل چکا ہے، بعض لوگ پیر کے آستانے پر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی اچھی نوکری مل جائے، کچھ اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری بچی کو اچھا رشتہ مل جائے۔ الغرض وہ آستانے اور وہ خانقاہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملنی تھی، ہم نے وہاں سے بھی دنیا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اولیاء کرام سے محبت، اس کی وجہ صرف یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت فرمائے گا۔ دنیا کی خاطر نہیں، صرف اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر محبت ہونی چاہیے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ محترم محمد افسر جنجوعہ راہیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کلام میں ایک بات کی طرف فرمایا۔ محترم محمد افسر جنجوعہ صاحب فرماتے نہ منصب نہ دولت نہ زر چاہیے، مجھے منصب کی، دولت کی، پیسے کی، زیور کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ منصب نہ دولت نہ زر چاہیے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ نہ دولت نہ منصب نہ زر چاہیے، مجھے مصطفیٰ کی نظر چاہیے، مجھے مصطفیٰ کی نظر چاہیے۔ میرا خیال ہے سارے ایک بار مل کر پڑھ لیں، مجھے مصطفیٰ کی نظر چاہیے، مجھے مصطفیٰ کی نظر چاہیے، میری ہر وقت اللہ سے یہی دعا ہے،
میری ہر وقت اللہ سے یہی دعا ہے، مدینے کا پیارا سا در چاہیے، مدینے کا پیارا سا در چاہیے۔ تو اللہ والوں سے محبت صرف اس نیت سے ہونی چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ اور اس کا رسول اس محبت کی وجہ سے ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے اور ان کی محبت کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتا ہے اور اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت پر طرح طرح کے فتوے لگاتا ہے، ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، دشمنی رکھی، میرے اولیاء کرام کے ساتھ بغض رکھا، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ سود کا جو کام کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو اولیاء سے بغض رکھتا ہے، حدیث ہے کہ اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب بندہ اعلان جنگ کرتا ہے تو اللہ اس کے اعلان جنگ کو قبول کرے نہ کرے، لیکن رب جس سے اعلان جنگ کرے، اللہ اکبر۔ علماء اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں جو اولیاء سے بغض رکھتا ہے، یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کبھی بھی مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہے۔ رب کا اعلان جنگ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت کو سلب کر لیتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو ذرا سوچئے، جو کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے، اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے، اور جو مولا علی سے عداوت رکھے، جو مولا علی سے عداوت رکھے، پھر اس کا حال کیا؟ اور یہ بھی سن لیجئے، تمام صحابہ کرام مولا علی کو مشکل کشا مانتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی مشکل میں مت ڈالنا کہ جس مشکل میں عمر ہو اور مشکل کشا عمر کے ساتھ نہ ہو۔ صحابہ مولا علی کو مشکل کشا مانتے تھے، اور ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا۔ اب جو مولا علی کو مشکل کشا کہنے والوں کو مشرک کہتا ہے، وہ بھی علی سے بغض رکھتا ہے، وہ بھی علی سے بغض رکھتا ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 13 رجب کو اس کائنات میں تشریف لائے، 13 رجب کو اس کائنات میں تشریف لائے۔ اور یہ مولا علی کی خصوصیات میں سے ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا میں مولا علی نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت فرمائی، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت۔ اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دو ہستیاں ایسی ہیں، دو ہستیاں کہ ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی اللہ نے ان کے دامن کو شرک، کفر اور بت پرستی سے محفوظ رکھا ہوا۔ دو ہستیاں ایسی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر قسم کے شرک و بدعت سے محفوظ رہے۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں ان دو ہستیوں میں سے ایک ہستی اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور دوسری ہستی اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا دامن اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر قسم کے شرک و بدعت سے پاک رہا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، فرماتے علی وہ ہیں جن کے حق میں رب نے قرآن مجید کی 300 آیات کو نازل فرمایا۔
حضرت علی کے حق میں قرآن مجید کی 300 آیات نازل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمتیں، یہ مقامات میرے رب نے عطا فرمائے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمالات کو بیان کرنا، آپ کی عظمتوں کو بیان کرنا، آپ کی شانوں کا ذکر کرنا میرے رب کی سنت، اللہ کی سنت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے، تو کیا اس محبت کا صلہ بھی کوئی ہے؟ علی سے محبت کرنا، علی والوں سے محبت کرنا. صحابہ کرام کے دور میں بھی صحابہ فرماتے ذکر علی مومن اور منافق میں تمیز تھی. ہم علی کا ذکر کر دیتے تھے، اگر کسی کے چہرے پہ 12 بج جائیں ہم سمجھ جاتے تھے منافق، اور علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چھا جاتا تھا، جس کا چہرہ کھل پڑتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے پکا مومن ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یاد رکھیے. جو مولا کائنات مولا علی سے سچی محبت رکھتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے ہیں. ایک جعفر نامی دکاندار تھا، وہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتا تھا. اس کی محبت کا انداز یہ تھا کہ کوئی شخص اس کی دکان پہ سودا لینے کے لیے آتا اور اسے پتا چل جاتا کہ سامان لینے والا مولا علی کی اولاد میں سے، تو جتنا وہ سامان مانگتا دے دیتا، اور کبھی اس نے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ سامان تم نے 2000 کا لیا، مجھے 500 روپے دے کے جا رہے. بس وہ جتنا سامان ہوتا مولا علی کے نام پہ دے دیتے. اب 2 نمبر لوگ بھی ہوتے. علاقے میں بات مشہور ہوگی کہ وہ جعفر نامی جو دکاندار ہے، اس سے علی کا بیٹا بن کر جا کر جتنا سامان مانگو دے دیتا ہے، اور پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کرتا. اب لوگ دور دور سے اس کی دکان پہ آنے لگے، آ کر کہتے جی ہم بھی علی کی اولاد میں سے، ہمیں اتنا سامان چاہیے. وہ دے دیتا، پیسوں کا مطالبہ بھی نہ کرتا. اب لوگ دور دور سے آنے لگے، جھوٹے بن کر آنے لگے. تھوڑے ہی دن گزرے کہ اس کی دکان خالی ہو، کاروبار ٹھپ ہو گیا. اور وہ جو اس علاقے کا بہت بڑا تاجر اور دکاندار تھا، اب وہ نانے شبینہ کو ترسنے لگا، بچے بھوک سے تڑپنے لگے. تو ایک دن پریشانی کے عالم میں دکان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. پاس سے ایک خارجی ناسبی گزرا. اس نے گزرتے گزرتے کہا، اے جعفر، تجھے علی کے نام پہ لٹنے کا بڑا شوق تھا، تجھے علی کی اولاد سے محبت کے بڑے دعوے تھے، اب تجھے سکون آ گیا، دکان ختم، کاروبار ختم، اولاد بھوکی مرنا شروع ہو گئی، تو کیا فائدہ ایسی محبت کا جو تیری دنیا کو اور معیشت کو اس قدر تنگ کر دے. کاش کہ تو نے علی کے نام پہ علی کے بیٹوں کو سودا نہ دیا. جعفر کو یہ بات دل پر لگی اور اٹھ کر گھر آیا، بستر پر لیٹا اور رخ نجف کی طرف کیا اور کہا، اے مولا علی، میں اب بھی آپ کے نام پہ لٹنے کے لیے تیار ہوں. مجھے یہ سب کچھ لٹا کر کوئی پریشانی اور شرمندگی نہیں ہے، لیکن آج جو اس نے مجھے تانا دیا ہے، اس تانے نے مجھے بڑی تکلیف دی کہ اس نے مجھے کیوں کہا کہ علی کے نام پہ لٹنے کی وجہ سے تجھے یہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑ رہی. اسی کیفیت کے عالم میں وہ سو گیا. سر کی آنکھ لگ گئی، دل کی آنکھ کھل گئی. مدینے کے تاجدار اس کی خواب میں تشریف لے آئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہاتھ کو امام حسن نے پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ کو امام حسین نے پکڑا ہوا، اور میرے مصطفیٰ شہزادوں سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے شہزادوں، تمہارا باپ علی کدھر؟ پیچھے سے آواز آئی، یا رسول اللہ، آپ کا غلام علی حاضر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، یہ جعفر نامی دکاندار تیرے بچوں کو تیرے نام اور تیری محبت کی وجہ سے مفت سودا دیا کرتا تھا، اور جتنا سودا اس نے دیا ہے تیری اولاد کو، اتنے پیسے تو نے اسے دیے نہیں.
وہ پیسے تو نے ابھی تک کیوں نہیں لٹائے؟ حالانکہ تو بڑا سخی ہے۔ مولا علی نے عرض کیا آقا میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیے تو صحیح، اشرفیوں کی تھیلی ساتھ لے کر آیا، اشرفیہ ساتھ لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا علی آگے بڑھ اور جعفر کو تھیلی دے۔ وہ جعفر پریشان ہونے لگا کہ تھیلی قبول کرنی چاہیے یا نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جعفر علی کے ہاتھوں سے تھیلی لے لے، پھر عمر بھر غربت تیرے قریب نہیں آئے، غربت کبھی تیرے قریب نہیں آئی۔ جعفر کہتے ہیں میں نے وہ تھیلی لے لی، فرت محبت اور جذبات میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اشرفیوں کی تھیلی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں پریشان تھا کہیں میں نیند کے عالم میں تو نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں جو اشرفیوں کی تھیلی ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اس نے چیخ مار کے بیوی کو بلایا، بیوی بھاگتی ہوئی آئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بتاؤ کہیں میں خواب اور نیند کی حالت میں تو نہیں؟ بیوی نے کہا جاگ تو رہا ہے، لیکن یہ بتا کہ رات تک تو نانے شبینہ کو ترس رہا تھا، یہ پیسوں کی تھیلی اشرفیوں کی تھیلی تیرے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ تو اس جعفر نے کہا اے میری بیوی اگر اس راز کو جاننا چاہتی ہے تو سن، ساری زندگی جس علی کے نام پہ لٹتا رہا وہی علی خود آ کے میری بگڑی بنا کر گیا، وہی علی خود آیا ہے میری بگڑی بنا کر گیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سچی محبت کرتا ہے میرے مصطفیٰ کریم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک مقتدی ہیں حارث منانی صاحب کے دوست ہیں، انہوں نے مولا علی کی شان میں بڑا ہی پیارا ایک کلام لکھا، بڑا ہی خوبصورت۔ میں چاہتا ہوں چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں، اگر تھوڑے تھوڑے جا کر آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیتے۔ خدا نے ہے شوکت بڑھائی علی کی، خدا نے ہے شوکت بڑھائی علی کی، مچی ہے جہاں میں دہائی علی کی، مچی ہے جہاں میں دہائی علی کی۔ اور علی کا تعارف کیا ہے؟ علی قوت بازوئے مصطفیٰ ہے، علی قوت بازوئے مصطفیٰ ہے، مسلم ہے زور آزمائی علی کی، مسلم ہے زور آزمائی علی کی۔ اور جو علی کا سچا نوکر ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ خاطر میں لائے گا کیا تاجداری، اسے کیا لگے بادشاہی سے جو علی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے، اسے کیا لگے شہنشاہی سے جو علی کے در کا منگتا ہے۔ وہ خاطر میں لائے گا کیا تاجداری، وہ خاطر میں لائے گا کیا تاجداری، میسر جسے ہے گدائی علی کی، میسر جسے ہے گدائی علی کی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرتا ہے میرے مصطفیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اب یہاں آخر میں دو عقیدے کے لحاظ سے باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی سے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک صحابہ کرام کی توہین نہ کی جائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علی سے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کے اماموں کی توہین نہ کی جائے، حالانکہ ان جاہلوں کو یہ خبر نہیں کہ علی کی محبت صحابہ کے قدموں میں لے کے جاتی ہے۔ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مومن۔ حضرت علی فرماتے ہیں مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ ذرا اس جملے پہ توجہ فرمائیے، مولا علی فرماتے ہیں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ گویا میرے علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دل مومن کا نہیں ہو سکتا جس میں ابو بکر و عمر کا بغض ہوتا۔
مولا علی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کا دل وہ ہے جہاں علی کی محبت بھی ہوتی ہے، علی کے امام ابو بکر و عمر کی محبت بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضرت معاویہ بن سفیان کی گستاخی کی جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی سے محبت کیا تو یہ تقاضا ہے کہ ہم حضرت معاویہ بن سفیان کی توہین کریں۔ ان سے پوچھا جائے جی کیوں؟ کہتے ہیں دیکھیے حضرت معاویہ بن سفیان نے حضرت علی سے جنگ نہیں کی، تو جب جنگیں ہوتی ہیں ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے، اب مولا علی کو حق پہ ماننا پڑے گا، جب مولا علی کو حق پہ مانیں گے تو معاویہ بن سفیان کو باطل کہنا پڑے گا، العیاذ باللہ۔ میں کہتا ہوں یہ سوچیں تمہاری ہیں، میرے مصطفیٰ کی نہیں ہے۔ اس جنگ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے پیشن گوئی کیا فرمائی، اس پہ غور کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھا کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ شہزادہ حسن سردار ہے، سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آقا نے فرمایا ان قریب اللہ تعالی میرے اس شہزادے کی وجہ سے دو بڑے مسلمان گروہوں کی آپس میں صلح فرمائے گا، دو مسلمان گروہوں کی صلح فرمائے گا، ایک گروہ مولا علی کا اور دوسرا گروہ حضرت معاویہ بن سفیان کا۔ دونوں گروہوں کو میرے مصطفیٰ نے مسلمان فرمایا، دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح ہوگی امام حسن کی وجہ سے، تو دونوں گروہوں کو میرے مصطفیٰ نے مسلمان کہا۔ اب وہ گروہ جسے میرے مصطفیٰ مسلمان کہہ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والا اگر اسے مسلمان نہ سمجھے تو خود سوچے کہاں کھڑا، خود سوچے کہاں کھڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کسی نے حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہلکا جملہ بولا اور کہا کہ وہ علی کے مقابلے میں آئے تھے وہ ایسے ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کیا تو اس جنگ میں موجود تھا؟ کہنے لگا نہیں، تو آپ نے فرمایا جب رب نے تیرے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو تو اپنی زبان کو ان کی غیبت سے بھی محفوظ رکھ۔ جب رب نے تیرے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو تو اپنی زبان کو ان کی غیبت سے بھی محفوظ رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں داہو فإنہو قد صاحب رسول اللہ، ان کے بارے میں غلط بات نہ کرنا حضرت معاویہ کے بارے میں، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اور پیرانے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان جو معاملہ تھا اس معاملے کو مشیت الہی سمجھ کر اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ تو حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی بے ادبی اور گستاخی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کے بارے میں میرے امام احمد رضا نے کیا فیصلہ فرمایا، اور فتویٰ بھی میرے امام نے اپنی طرف سے نہیں دیا۔ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا کہ جو معاویہ بن سفیان کی گستاخی کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا۔ تو اس لیے حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی صحابی رسول، ان کے جو حضرت علی کے معاملے تھے وہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تمام صحابہ کرام کا بھی ہم نے احترام کرنا ہے، تمام اہل بیت کا بھی ہم نے احترام کرنا ہے، اور یہی احترام کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت کا دل و جان سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔